حال ہے؟ خیر و عافیت سے ہو؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت، نیکی اور خوشیوں سے بھری زندگی نصیب فرماوے۔ تو بیٹا آج ہم چلتے ہیں اپنے نئے لیسن کی طرف۔ آج ہمارا نیا لیسن ہے سورۃ الاحزاب کا درس رابع بے جز ہے، اور اس لیسن کے اندر آیت نمبر 9 سے 20 تک آیات ہیں، اور اس میں سے آج ہم 3 آیات جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں، ان آیات کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، اور پھر ان کا ترجمہ جو ہے وہ ہم دہراتے ہیں۔ پہلے ہم آپ لوگ اپنی بک نکالیں اور بک میں سورۃ الاحزاب درس الرابع بے جز آیت نمبر 9 سے 20 تک، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ 29 ہے، یہ آپ لوگ پیج کھول کے رکھیں گے۔ اب ہم پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 9 جو ہے، پہلے ہم اس کا مفہوم سمجھتے ہیں، بلکہ یہ 3 آیات تینوں کا مفہوم جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت نمبر 9 ہے اس کے اندر غزوہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو کامیابی عطا کرنے کے لیے اسباب عطا فرمائے تھے، یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ نے غزوہ احزاب میں مسلمانوں پر جو انعام فرمایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس انعام کو یہاں پر ذکر کیا ہے، کیونکہ غزوہ احزاب کے اندر کافر سارے ہی اکٹھے ہو کر آ گئے تھے، تو ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد محدود سی، اور کافروں کی تعداد جو تھی وہ کئی ہزاروں میں تھی۔ تو اس طریقے سے مسلمان پریشان بھی ہوئے، لیکن اللہ نے کیا مدد فرمائی تھی غزوہ احزاب میں، تو وہ ہماری پہلی آیت میں ذکر کیا گیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو یاد دلایا، کیونکہ جب بھی انسان اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان کے دل سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر اور اللہ کی تعریف نکلتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت کے شروع میں بتایا کہ ایمان والوں تم میری نعمتوں کو یاد کرو، اور نعمتوں میں ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر تمہاری حالت کیا تھی۔ وہ حالت اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 میں بیان کی ہے کہ جب کافر باہر سے بھی کافر سارے حملہ آور ہو گئے، اور جو مدینے کے اندر منافقین تھے وہ بھی تمہارے مخالف ہو گئے، اور مدینے کے قرب و جوار میں یہودیوں کے 2 قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، وہ بھی تمہارے مخالف ہو گئے۔ تو ہر طرف سے جب دشمن ابھر پڑا، دشمن مقابلے کے لیے کھڑا ہو گیا، تو مسلمانوں کی کنڈیشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کنڈیشن یہ تھی کہ اللہ فرماتے وہ اتنے پریشان ہوئے کہ گویا آنکھیں پھر گئی، اور اس پریشانی کی وجہ سے دل جو ہے وہ منہ کو آنے شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی انہوں نے شروع کر دی، اور دماغ میں ان کے ذہنوں میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، اللہ کی مدد کیسے آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ایسے مدد فرماتے ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حالت تھی مسلمانوں کی، آپ وسلم اور آپ کے صحابہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پر میں نے ان کو اصل میں خوب آزمایا تھا، اور خوب جھنجھوڑا تھا ان کے مقامات اور ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ تو یہ تو حالت تھی اس وقت غزوہ احزاب کے وقت۔ اس حالت پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام عطا فرمایا، تو اس انعام کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں ذکر کیا، فرمایا کہ ہم نے تمہاری مدد کی ایسے لشکر کے ساتھ کہ جس کو تم نے دیکھا نہیں ہے، اور تیز ہوا کے ساتھ ہم نے تمہاری مدد کی۔ اصل میں یوں ہوا تھا کہ جب ان کا پڑاؤ لمبا ہو گیا، انہوں نے بھی ٹھان لی کہ ہم مدینے پر چڑھائی کر کے رہیں گے، تو رات ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے بعد رات میں اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا جو تھی وہ چلائی، اور تیز ہوا اتنی چلی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، اور ان کی پکائی ہوئی دیگیں جو تھی وہ الٹنی شروع ہو گئی۔ اب اس تیز ہوا میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھی بھیجے، جس کی وجہ سے ان کا سارا سسٹم درم برم ہو گیا، اور وہ آپس میں مشاورت کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اب ہمیں یہاں سے واپس ہی جانا چاہیے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو یہاں پر ذکر کیا۔ تو اوورآل آیت نمبر 9 سے 11 تک یہ نتیجہ نکلا کہ اللہ تبارک
तबारक व तआला ने मुसलमानों की हालत को बयान फरमाया कि ग़ज़वा अहज़ाब में उनकी कंडीशन क्या थी, उसको बयान किया, और उस कंडीशन पर अल्लाह ने मुसलमानों की मदद कैसे की, उनको क्या इनाम अता फरमाया, उसको बयान किया। इस मफ़हूम को ज़हन में रखें। अब आप लोग अपनी बुक खोलें और हम इसका तर्जुमा जो है वो दोहराते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, उज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमतों को याद करो जो तुम पर हुई। इज़ जाअतकुम जुनूद, जब तुम्हारे पास लश्कर आए, यानी सारे काफिर इकट्ठे होकर आ गए। फ़अरसलना अलैहिम रीहन, तो हमने उन पर भेजी रीहन हवा, व जुनूदन लम तरौहा, और ऐसा लश्कर जिसको तुम देख नहीं सकते, ऐसा लश्कर जिसको तुम देख नहीं सकते, यानी फरिश्तों का लश्कर अल्लाह ने भेजा। वकानल्लाहु बिमा तअमलून बसीरा, और अल्लाह देखता है वो जो तुम करते हो, जो भी हमारी एक्टिविटी है अल्लाह उसको देखता है, जानता है। आयत नंबर 10, इनकी हालत को बयान किया। इस जाऊकुम, जब वो तुम्हारे पास आए, यानी काफिर, मिन फौकिकुम, तुम्हारे ऊपर से, यानी ऊपर की तरफ से, यानी बाहर से सारे काफिर इकट्ठे होकर हमला करोगे। व अस्फला मिनकुम, और तुम्हारे नीचे की तरफ से, इसका मतलब है कि जो मदीने और उसके गिरदो नवाब वाले जो मुनाफिक और यहूदी वो भी मुखालिफ हो गए। जब ये कंडीशन हुई, वाइज़ ज़ाग़तिल अबसार, और आँखें फिर गई, व बालग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर, और दिल गलों तक पहुँच गए। व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, और तुम अल्लाह के बारे में तरह तरह के ख्याल करने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी, कैसे आएगी, ये ख्याल तुम्हारे दिलो दिमाग में आने लगे। अल्लाह ने ये कंडीशन क्यों पैदा की, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हुनालिका इब्तुलियल मुमिनून, हुनालिका यहाँ इब्तुलियल मुमिनून, मोमिनों को आजमाया गया। वज़ुल्ज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और उन्हें खूब हिलाया गया, यानी अल्लाह ने खूब झंझोड़ा उनके मकाम और दर्जात को बुलंद करने और अपने इनामात अता करने के लिए। तो ये बेटा आप लोगों ने इसका मफ़हूम याद भी रखना है, और इन आयात को आप लोगों ने अपनी नोटबुक पर भी लिखना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि